بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پہ۔ آج میں ایک شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے عشق کیے ہیں ایک عشق ان سے بھی کیا ہے۔ ان کا نام ہے سر اسماعیل چوہان۔ سر اسماعیل چوہان ایک عظیم شخصیت تھے۔ جب میرا ان سے واسطہ ہوا اور میرا ان سے تعلق بنا تو اس وقت وہ 75 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ سفید داڑھی تھی، بالکل سفید، سانولا سا رنگ تھا، سر کے بال بھی بالکل سفید تھے اور بینائی لگ بھگ کوئی 70-80% ان کی آنکھوں سے چلی گئی ہوئی تھی اور ان کی ساری زندگی انگلش لٹریچر پڑھتے ہوئے گزری تھی۔ دنیا کے بے شمار تجربوں کا وہ ایک مرکہ تھے اور بے انتہا ایماندار اور بے انتہا انسانوں سے محبت کرنے والے اور لوگوں کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھنے والے، انسان کی بحیثیت انسان بہت زیادہ عزت کرنے والے، بچوں کو اپنی اولاد کی طرح جاننے والے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنے والے۔ ان کا تعارف ایک مشکل کام ہے۔ میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، شاید کہ میں اپنا معافی ضمیر ادا کر سکوں، شاید کہ 1% ہی صحیح ان کا کچھ تو تعارف میں بیان کر سکوں، یہ میرے لیے بھی شرف کی بات ہے۔ سر اسماعیل چوہان وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے مجھے لیزلی چارٹرس کا تعارف حاصل ہوا، جس کی وجہ سے میں مکی اسپیلن سے واقف ہوا، جن کی وجہ سے میں ایجگا والس سے واقف ہوا، اور ان لوگوں کی تحریریں، ان لوگوں کے ناولز میں نے پڑھے، ڈھونڈ کر پڑھے اور کئی سالوں تک میں ان کے ناولز کو ڈھونڈتا رہا۔ سر اسماعیل چوہان ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے پاس 25، 30، 15، 40 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان میں سے ہر دوسرے تیسرے کے ہاتھ میں ایک بڑی کمپریہنسو سی ڈکشنری ہوتی تھی، اور 4-4، 5-5 گھنٹے بیٹھ کے وہ ان سے مشکل انگریزی کے لفظ کا مطلب پوچھتے تھے اور سر کہا کرتے تھے مجھے 3 گولیاں مارو، یعنی کہ 3 مسلسل ایسے لفظ پوچھو جن کا مطلب مجھے نہ آتا ہو۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی لفظ ان سے پوچھا ہو انگریزی کا اور وہ اس کا مطلب نہ بتا سکے ہوں، اس کا میننگ نہ بتا سکے ہوں۔ لوگ آتے تھے، لوگ حیران، MA پاس، BA پاس، گریجویٹ لوگ آتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے اور بڑی دفعہ کوشش کرتے تھے تو کبھی بھی وہ ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکے، 3 گولیاں نہیں مار سکے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی ڈکشنری کھول کر نہیں دیکھی، میرے پاس کوئی ڈکشنری ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ اگر کسی نے بایولوجی کی کسی ٹرم کا کوئی ورڈ ہے، جو کوئی ٹرم ہے، وہ ٹرم پوچھ لی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بایولوجی کی ٹرم ہے، فلاں ٹرم ہے اور اس کا یہ مطلب ہے۔ ان کے ٹرمینالوجیکل جو ورڈز ہوتے تھے، اصطلاحات جو ہوتی تھیں سائنس کی، فزکس کی، کیمسٹری کی اور بایولوجی کی، وہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں بتاتے تھے، اس کا اصطلاحی مطلب ہمیں بتا دیا کرتے تھے۔ انگریزی کا تلفظ ایسا کلاس کا، اتنا کمال کا کہ ہیمشائر میں رہنے والا شخص قسم کھاتا تھا کہ تم تو میرے ہی محلے میں کہیں رہتے تھے۔ عشق تھا ان کا انگریزی کے ساتھ۔ اگر انہوں نے لیزلی چارٹرس کا کوئی ناول پڑھا تو خود کو سائمن ٹیمپلا ہی سمجھ لیا۔ اگر انہوں نے کوئی ایسا بحری سفرنامہ پڑھا کسی شپ پہ اور سردیوں میں کسی نے وہ سفر کیا ہوا ہے اور یہ جون جولائی میں جو ہے اس کو جب پڑھتے تھے تو ان کو سردی لگ رہی ہوتی تھی، ان کے اوپر طاری ہو جاتا تھا وہ، اور وہ گرمیوں میں شدید جون جولائی کی گرمیوں میں اپنے اوپر کمبل لے کے اس کو پڑھ رہے تھے، ان کو سردی بھی لگی اور کپ کپا بھی رہے ہوتے تھے، اور جس طرح جہاز ہچکولے کھاتا ہے ان کو اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ میری چارپائی اور میرا بیڈ بھی ویسی ہچکولے کھا رہا ہے۔ سر اسماعیل چوہان ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے، ایک بہت ہی نیک صالح باپ کے بیٹے تھے، ایک بہت بڑے بیرسٹر کے بیٹے تھے اور بڑی سادہ سی زندگی انہوں نے گزاری۔ اب ان کی زندگی کا زیادہ حصہ سیلون میں گزرا، سری لنکا میں۔
سر اسماعیل چوہان بہت ہی حساس طبیعت بھی تھے. سر اسماعیل چوہان کو مسلمانوں کی حالت زار پہ بھی بہت ہی زیادہ وہ کڑتے تھے اور اس کی ایک وجہ بھی بیان کرتے تھے. ہر 10 20 50 دنوں کے بعد ان کے اوپر ایک خاص حساسیت کی کیفیت طاری ہوتی تھی، جس میں عام طور پر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر کا دماغ اپنی جگہ سے کھسک گیا ہے اور آج کل وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایسے حالات میں جب ان کے پاس میچ ابھی چلا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یار میں نا تمہیں ایک ٹیپ دیتا ہوں اور ایک بہت اچھی ٹی ڈی کے کی کیسٹ بھی دیتا ہوں، تم نا یار مسجد کے کسی بڑی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ، جو لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلے ان کو سلام کرو اور انہیں کہو کہ ایک دفعہ کلمہ تو پہلا سنا لیں اور وہ ریکارڈ کر کے لے آؤ. اور پھر کہتے تھے تم چلے جاؤ، تم 25 50 100 لوگ جتنوں کو بھی کر سکتے ہو ریکارڈ، یہ ریکارڈ کر کے لے آؤ. اور تم کو بہت ہی عجیب بات یہ لگے گی، وہ مجھے ڈاکٹر محمود کہتے تھے پیار سے، کہتے ڈاکٹر محمود تم کو یہ لگے گا، تم دیکھو گے کہ ہم مسلمانوں کو ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا. کہ کسی سے کلمہ پوچھو گے تو وہ سنائے گا، پہلے تو گھور کے دیکھے گا تو اس نے میرا کلمہ کیوں مجھ سے پوچھ لیا. پھر اگر سنا بھی دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. کہا ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. پھر وہ کہتے تھے میں کلمہ صحیح کرنا چاہتا ہوں سب کا. پھر مجھے کہتے تھے تم کلمہ سناؤ، تو میں نے کلمہ سنایا. کہا اس کو ایسے نہیں ایسے ادا کرنا، اس کو ایسے نہیں ایسے ادا کرنا. وہ کہا کرتے تھے کہ اسم اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے اور محمد یہ بھی اسم اعظم ہے. کہا ہم یہ جہاں پہ وہ حلوے والی ہے آتی ہے وہاں پہ ہم 2 چشمی ہے لگاتے ہیں محمد، اور اللہ کو بھی صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کرتے. تو کہتے تھے یہ اسم اللہ جو ہے وہ اس طرح پڑھو اللہ، اور محمد نہیں محمد، یہ دال میں کلکلا کیا کرو محمد. جب بھی یہ نام لینے لگے ہوشیار ہو جایا کرو، متوجہ ہو جایا کرو، سارے کام چھوڑ دیا کرو اور پوری تلفظ کے ساتھ پوری صحیح ترین ادائیگی کے ساتھ اس کو ادا کرو. کہ یہ 2 اسم اعظم ہیں، اگر یہ مسلمانوں کے پاس آ گئے اور ان کو یہ صحیح پروناؤنس کرنے لگ گئے، اس کی صحیح تلاوت کرنے لگ گیا اگر عام مسلمان، تو اس کے پاس تو اسم اعظم آ جائے گا، پھر وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ بار بار یہی. پھر انہوں نے نا ایک پرچہ بنوایا ہوا تھا، چھپوایا ہوا تھا، جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ پڑھنے کا طریقہ، بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ، کلمہ طیبہ کا آسان طریقہ لکھا ہوا ہے کیسے پڑھنا ہے اس کو، تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے وہ لکھا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ لکھی ہوئی تھیں اور ان کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا تھا. وہ پرچہ میں نے بہت سنبھال کے رکھا، لیکن اب 25 30 سال ہو گئے ہیں، کتابوں میں آگے پیچھے ہو گیا ہے، اوجل ہے وہ. ان کی اس تعلیم نے میرے پہ بڑی گہری چھاپ چھوڑی ہے. میں ان کی 2 3 باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. سر پروفیسر چوہان کہا کرتے تھے ڈاکٹر محمود کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ پروفیسر بلیک سٹون کا جب ہم ترجمہ کریں تو ہم پروفیسر کالا پتھر کہیں؟ میں نے کہا نو سر ایسا تو نہیں ہوتا. کہا یہی تو میں کہتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. پروفیسر بلیک سٹون کو اردو میں بولیں، آپ پنجابی میں اس کا ذکر کریں یا بنگالی میں کریں یا فرینچ میں کریں، آپ پروفیسر بلیک سٹون کو پروفیسر بلیک سٹون ہی کہیں گے، پروفیسر کالا پتھر نہیں کہیں گے. میں نے کہا جی سر. کہا لیکن دیکھو کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے ٹھنڈے پیٹوں اس بات کو کیسے قبول کر لیتے ہیں کہ ہم اسم اللہ کا ترجمہ جو کہ اس کا ذاتی نام ہے وہ خدا کی صورت میں کر دیتے ہیں، اور اللہ کی جگہ پہ الٹرنیٹ اور سبسٹیوٹ ورڈ خدا لے آئے ہیں، جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خدا کا مطلب اور اللہ کا مطلب ایک نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم ظلم کرتے ہیں. پھر کہنے لگے، پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اسم اللہ کائنات کی فریکوینسی کا ایک کوڈ ہے، جب تک ہم اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے اللہ کا یہ لفظ اللہ صحیح ادا نہیں کریں گے اور اس کا صحیح طریقے سے ذکر نہیں کریں گے، تو کائنات کی فریکوینسی کے ساتھ ہماری فریکوینسی میچ نہیں ہوگی.
اور اسی طرح وہ اسم محمد اس کے متعلق بھی بہت حساس تھے. وہ کہتے ہیں حضور سے عشق ہے لیکن حضور کا نام ذاتی صحیح پروناؤنس کرنا ہی نہیں آتا. تو یہ ہم کب سیکھیں گے؟ کہ ہم نے بڑی تعلیم حاصل کر لی، کہ پڑھ لکھے کو دیکھو اس کا بھی قرآن کلمہ صحیح نہیں ہے، ان پڑھ اور جاہل اور گنوار کو دیکھو اس کا بھی کلمہ صحیح نہیں ہے. وہ کہا کرتے تھے کلمہ طیبہ کی ادائیگی کی اصلاح کریں، اس کلمے کو سیکھیں. یہ دو اسم اعظم ہیں. یہ اسم اعظم اگر ہمارے پاس آ گئے اور ہم نے ان کو صحیح ادا کرنا سیکھ لیا تو ہمارے پاس جو طاقت اللہ پاک ان مسلمانوں کو عطا کر دے گا اس کا دنیا کی کوئی قوت، چاہے وہ فری میسن ہوں، چاہے وہ الومینیٹیز ہوں، چاہے وہ اشکنازی جیوز ہوں، چاہے وہ WHO، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی فیملی اس کا، چاہے وہ راک چائلڈ ہو یا چاہے راک فیلر فاؤنڈیشن ہو، پھر اس مومن کا اس مسلمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک ہم اسم اللہ اور اسم محمد یہ جب صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا سیکھیں گے تو اس کا نور بھی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے فرشتے بھی نہیں اتریں گے، اس کی وجہ سے باطن کی اصلاح بھی نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی ہم سے صحیح معنوں میں راضی بھی نہیں ہوگا. یہ ایک جہالت ہے، یہ سب سے بڑی جہالت کی قسم ہے. اس جہالت کے اندھیرے سے مسلمانوں کو باہر آنے کی ضرورت ہے. سر اسماعیل چوہان کا تعارف بہت لمبا ہے. سر اسماعیل چوہان، یوں خیال فرمائیے کہ میرے اندر وہ زندہ ہیں، میری سوچوں میں وہ زندہ ہیں، میرے خون میں ان کی یاد، ان کا خیال، ان کا تصور گردش کرتا رہتا ہے. انگریزی زبان سے محبت اور عشق پیدا کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، انگریزی سکھانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے، ناولز پڑھنے کا طریقہ سکھانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں جن کو گنواؤں گا یا اس پہ کوئی علیحدہ سے پریزنٹیشن دوں گا تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا وقت ہی ضائع ہو. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرا یہ کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہو تو سر اسماعیل چوہان کے لیے کوئی اصالِ ثواب ضرور کیجیے. ہم ان کے احسانات نہیں اتار سکے، انہیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ضرور بخشیے. وما علینا الا البلاغ.